انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معراج میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری، حق نے کی ہے عطا سب سروروں کی سروری، آپ پر ہے ختم سب پیغمبروں کی پیغمبری، تو از پری چابک تری وزبرگ گل نازک تری، ہر چند وصفت میں کنم حق کا عجائب دل بری۔ دے روز در بستان سرا ہما طوطیان خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمرییں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، انتہائی قابل قدر زعمائے ملک و ملت، لائق سب تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میری خوش نصیب وہ بچیاں جنہوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی، اور انتہائی خوش بخت وہ عزیز طلباء جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ آپ کا یہ دینی ادارہ مدرسہ تعلیم القرآن جو حضرت اقدس برادر عزیز حضرت مولانا مفتی ناصر محمود عباسی صاحب کی کاوشوں کا اور ان کے بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے، اس کی کارکردگی آپ حضرات کے سامنے آئی ہے۔ میرے ساتھ میرے انتہائی مخلص بزرگ دوست اور بھائی حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدیر جامع العلوم اسلامیہ مرحبا مسجد، تشریف فرما ہے، دیگر علماء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ذہن میں کئی باتیں ہیں کہ میں تقریر میں کیا کیا کہوں، لیکن جب آدمی اس عمر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، جو رب چاہے گا کہلوائے گا۔ اس لیے اس وقت کوئی موضوع ذہن میں نہیں ہے، لیکن اللہ جو چاہیں گے وہ کہلوا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ پورے ملک میں بلکہ بر صغیر میں دینی مدارس کی بہار کا موسم ہوتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جیسے یہ حضور کے معراج کا مہینہ ہے، ایسے نبی کی نسبت والے لوگوں کے معراج کا مہینہ ہے۔ قرآن کے حافظوں کا معراج ہو رہا ہے، علم نبوت پڑھنے والے طلباء کا معراج ہو رہا ہے، ان علماء کو اعزاز اور معراج نصیب ہو رہا ہے، تو یہ وہ بڑا برکت اور سعادت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک نے 4 مہینوں کو اشہر حرم، حرمت، عزت اور عظمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا ہے سال کے 12 مہینے، رب نے 12 کہہ دیے ہیں تو عیسائیوں کو جرت نہیں ہوئی کہ 12 کے 13 کر دیں یا 11 کر دیں، ہندو کو جرت نہیں ہوئی کہ بکرمی سال کے 12 کے 13 مہینے کر دیں یا 11 مہینے کر دیں، مہینے وہی 12 رہیں گے، اللہ کے نظام میں ہے۔ اللہ نے ان میں سے 4 مہینوں کو فضیلت والا، حرمت والا، عزت والا کہا ہے، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور چوتھا یہ رجب المرجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کے متعلق قرآن نے ایک جملہ عجیب کہا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔
یعنی ویسے تو جو کچھ کرتے ہو، لیکن جب یہ 4 مہینے آئیں ان میں اتنا حیا تو کیا کرو کہ اپنے آپ کو تو نہ مارا کرو۔ تو کئی لوگ ان مہینوں میں اپنے ساتھ ہی زیادتیاں کرتے ہیں، یہ قرآن کی نص قطعی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ذوالقعدہ میں لوگ حج کا سفر کرتے ہیں، ذوالحج میں حج کرتے ہیں، محرم میں حج سے واپسی ہوتی ہے۔ تینوں میں کئی احترام کا حکم دیا گیا تاکہ کسی کا مال نہ لوٹا جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو، سفر پہ جائیں بھی عافیت کے ساتھ، آئیں بھی خیریت کے ساتھ۔ پہلی ششمہی جب گزرتی ہے تو دوسری ششمہی رجب سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو آخری ششمہی کے 6 مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، توجہ کریں گے میری طرف، یہ 6 مہینے ارکان اسلام کے ہیں۔ رجب نماز کی فرضیت کا مہینہ ہے، شعبان زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ ہے، رمضان روزوں کی فرضیت کا مہینہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اشہر حج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو یہ 6 مہینے اللہ نے ہمیں اس عظمت کے عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث میں بڑی مشہور دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں دے اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بات کو سمجھیں، زندگی موت کا نظام رب کے ہاتھ میں ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے، مسلمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آواز کو میں نے تو کچھ نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے، یا وہ آواز والے کچھ اوپر نیچے کریں، میری آواز اتنی ہے، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، چلو جی، یہ آگے ہے، ٹھیک ہے، چلو جی ادھر دیکھیں۔ لیکن آدمی کی کچھ آسیں، امیدیں، تمنائیں، التجائیں خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہیں۔ مثلا ایک عالم تفسیر لکھ رہا ہے، عمر کے اس تقاضے میں ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو کہتا ہے اللہ میری زندگی میں یہ کام پورا ہو جائے۔ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں یہ کام پورا ہو جائے۔ ایک آدمی کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ میں اپنے ہوتے ہوئے یہ تو دیکھ لوں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، میرا پوتا عالم بن جائے۔ تو یہ دل کی حسرتیں، امیدیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد حضور اللہ کے ہاں یہ درخواست پیش کرتے تھے کہ اللہ رجب دکھا دیا ہے تو اب شعبان بھی دکھا دے، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان بھی عطا کر دے۔ یعنی یہ حضور کی تمنا ہوتی تھی کہ رمضان کی سعادتیں ملیں۔ ایک بات اور عجیب آئی ہے ابھی دل میں، تو وہ بھی سنیے، بڑی عجیب ہے۔ یہ 3 مہینے بڑے عجیب ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی معروف کتاب ہے غنیہ، بدبختی سے آپ کے ملک میں اس وقت اس پر پابندی ہے، پچھلے بدبخت دور میں لگی تھی، یہ پتہ نہیں کیسے اور دور ہم پر آئیں گے۔ تو اس کتاب میں ایک عجیب نکتہ شیخ نے لکھا ہے، حدیث ایک نقل کی ہے کہ الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ حضور نے دعا کی کہ رجب، فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کو میری طرف غور سے دیکھیں گے، سمجھیں گے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی قدرت کے نظارے دکھائے۔ کیا کہ فرش پہ بیٹھنے والے کو مکے کی دھرتی سے اٹھایا، براق پہ سوار کرایا، مکے سے بیت المقدس پہنچایا، انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، جنت کے سارے مناظر دیکھے، جہنم کی کیفیات کو ملاحظہ کیا، پھر اللہ اور بلندی پہ لے گئے۔ کہاں لے گئے، کس مقام تک پہنچے، اس پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکا سوائے اس کے کہ جو رب نے کہا ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ہم اپنی بڑی قربتوں میں لے گئے، کتنی بلندی پر لے گئے۔ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میں اللہ کی قربت میں اس مقام پہ پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی رسول بھی نہیں تھا، ایک میں تھا،
ایک میرا رب تھا، وہ دیتا تھا، میں لیتا تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں قبول کرتا تھا، وہ رحمت برساتا تھا، میں حاصل کرتا تھا۔ اس کے خزینے میں کمی نہیں تھی، میرے سینے میں کمی نہیں تھی۔ جب اس قربت میں پہنچے، ایک روایت بڑی عجیب ہے، فرمایا ایک آواز آتی تھی، ادن منی یا حبیبی، محبوب اور قریب ہو، پیارے اور قریب ہو، محبوب اور قریب ہو۔ اب اس قربت کے لفظ میں آقا فرماتے تجلیات و انوارات کے پردے تھے جن میں میں لپٹتا چلا جا رہا تھا، نہ دائیں کچھ نظر آتا تھا، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ اوپر، نہ نیچے، سوائے انوارات کے اور کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ پتہ نہیں ایک لفظ میں کتنے پردے طے ہوتے تھے۔ آخر ایک مقام آیا کہ آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، محبوب اب ٹھہر، اب تیرا رحمت تجھے اپنی وہ رحمت دینا چاہتا ہے جو اس زمین پر نہیں تھی، اور وہ یہاں کسی کے ملنے کی، کسی میں لینے میں صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہاں بلا کر آپ کو عطا کر رہا ہے۔ وہ قربت ملی، وہاں نعمتیں ملی، بہت ساری چیزیں ملی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مولانا کے ہاں ایک دفعہ معراج پر ایک تقریر کی تھی، اس کی باتیں تو میں اب نہیں کر سکتا، لیکن وہ بڑی عجیب تقریر تھی، وہ اس وقت ہو گئی تھی، اب وہ شاید نہ ہو سکے، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، توجہ کریں۔ آقا فرماتے اللہ نے مجھے بڑا قرب عطا کیا، اس قربت میں بہت کچھ دیا، اس امت کے نام دیا، ان میں سے 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا، اور علماء کہتے ہیں 50 تھیں تو 5 باقی بچیں، اور میں نے وہ 50 نمازیں گنی ہیں۔ یہ آپ کے لیے شاید بالکل نئی بات کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو شمار کیا ہے کہ وہ 50 کون سی ہیں، اور وہ ان کو محفوظ بھی کیا ہے، کبھی موقع ملے گا تو شاید میں بتا بھی دوں گا۔ ان میں آپ ساری نمازیں یہ دیکھیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، استسقاء ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، یہ ساری صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں ہیں، یہ ساری اس امت کے حصے میں تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آقا کے بار بار جانے سے 5 فرض رہیں، باقی اس امت کے حصے میں نفل اور عبادت کا درجہ ہے، کرو گے تو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو فرض تو ادا کر لو، ان فرض کی ادائیگی کہ اللہ ان کا اجر بھی عطا فرما دیں گے۔ تو رجب اللہ، شہر اللہ، اللہ کی عظمت کا مہینہ ہے، اور مولانا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ساری باتیں کہہ گئے ہیں۔ اب میں اس کو دہراؤں تو وہ بھی بات عجیب ہے کہ جیسے بخاری کی آخری روایت سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور سبحان اور اس کی تقدیس اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت و وحدانیت کو بیان کرنے کی ہے، معراج بھی اسی تقدیس کا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب ہم اپنی معراج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی سبحانک اللہم ہے، گویا آپ بھی وہی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اور علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں میں سے، شیخ الہند مولانا محمود حسن نے، میری عادت ہے کبھی میں کوئی بات اپنی نہیں کہتا، میں اپنے بڑوں کا ناقل ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ محقق ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ مجدد ہوں، میں بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ شیخ الہند نے جو ترجمہ لکھا ہے کمال کر دیا ہے، ہر آدمی سبحان کا معنی حضرت بھی اس وقت بیان کر رہے تھے، بڑے خوبصورت مفہوم اس کے بیان کر رہے تھے۔ عام لفظ میں سبحان کا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے، پوچھا جائے کس سے تو لوگ کہتے ہیں ہر عیب سے، یہی بات کہی جاتی ہے، لیکن شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کس سے؟ مثلا میں تھکا ہوا ہوں، میں نے کہا پانی پلاؤ، یہ پانی پینا یہ میری کمزوری ہے یا عیب ہے؟ نہیں، حضرت پانی پی رہے ہیں تو آپ کے حضرت بڑے عیب کا کام کر رہے ہو؟ بھائی تھکا ہوا تھا، میں جب حضرت کے پاس آیا نا تو حضرت نے فرمایا چلو آپ آدھا پونا گھنٹہ نیند کر لیں۔ اب یہ سونا انسان کی کمزوری ہے، عیب نہیں، کھانا کھانا انسان کی کمزوری ہے، عیب نہیں، ضروریات زندگی اس کی کمزوریاں ہیں، یہ اس کا عیب نہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کو بھی عیب سے پاک سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی عیب سے پاک سمجھتے ہیں، انبیاء کو بھی عیب سے پاک سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اہل بیت کے متعلق بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، لیکن انسانی اور طبعی کمزوریاں انسان کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو جتنے کافروں کے اعتراض تھے معراج پر، ان سب کا ایک ہی جواب رب نے دیا، سبحان۔
بھئی حضور کیسے گئے، اتنی بلندیوں پہ کیسے پہنچے، کروں سے کیسے گزرے، نار سے کیسے گزرے، زمہریر سے کیسے گزرے، برد سے کیسے گزرے، جہاں فضا نہیں، جہاں خلا نہیں، جہاں ہوا نہیں، جہاں پر کوئی سانس لینے کے اسباب اور ذرائع نہیں، وہاں سے کیسے گئے ہوں گے، کیسے گزرے ہوں گے۔ رات کے اتنے سے چھوٹے سے ذرے میں جا کے آنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے بحث تب کرو جب محمد کہیں کہ میں گیا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے سبحان، محمد گئے نہیں، میں رب لے کر گیا ہوں۔ اب بحث کرنی ہے تو نبی کے جانے پر نہ کرو، خدا کے لے جانے پر کرو۔ توجہ میری طرف رہے، وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ دور سے بولو۔ یہ ابھی ہمارے کیا ہے جی، بنگش یا بندش؟ اچھا بنگش، اچھا ماشاء اللہ، ان کی قوم ہوگی۔ بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے پانی پہ نقشہ بنایا ہے انسان کا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سبحان، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ ساری ہماری کمزوری ہیں۔ گاڑی میں خانپور سے پرسوں چلا ہوں، رات کو سفر کیا ہے، ملتان آ کے ٹھہرا ہوں، کل سارا دن سفر کیا ہے، رات کو پہنچا ہوں، سخت سردی تھی، ہم وہاں سے گرمی کے کپڑے لے آئے، یہاں وہ سردی والے پہنے تو اب گرمی میں بیٹھے۔ اب یہ نظام ہمارے بس کا نہیں، سبحان، یہ اس کے قدرت کی باتیں ہیں۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ کیسے لے گیا؟ فرمایا جس نے پانی کے قطرے پہ تمہارا نقشہ بنایا، بغیر ستون کے آسمان تھمایا، پانی پر زمین کو جمایا، جس نے پوری کائنات کو امر کن سے پیدا کیا ہے، اس نے رات کے ذرے میں محبوب کو کائنات کی سیر بھی کرا دی۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ اتنی قربتوں میں لے گئے تو یہ بہت بڑا انعام تھا۔ الرجب شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اب آدمی پر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ تو حضور نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو محبوب نے اس میں شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے میرے دائیں بائیں، یہ اکابر و اسلاف ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور یہ علم کے پہاڑ لوگ ہیں۔ یہ تو اس لیے بلا لیتے ہیں کہ نام ہوتا ہے ابھی باہر سے آدمی آ رہا ہے، ورنہ ان لوگوں کے علم کے کسی پائے کے حصے میں میرا کسی قسم کا ان سے کوئی تقابل نہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ میں جو بات سمجھاتا ہوں اس کو سمجھو۔ شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، چونکہ رب نے مجھے رجب میں یہ عظمت دی تو شعبان، اور یہ رجب کی 27 تھی نا، آخری دن تھے، تو آگے شعبان آیا، تو حضور نے شعبان میں خوب رب کی عبادت کی کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے رکھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے تو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ کرتے تھے، تو شعبان حضور کا مہینہ ہے۔ آگے ایک جملہ ہے وَرَمْضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میری، سارے بولو یار کیا مطلب؟ اس نے محبوب کو معراج کرایا، آقا نے شکریہ ادا کیا۔ قانون قدرت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا کے دوں گا، نہ شکری کرو گے تو دی ہوئی بھی لے لوں گا۔ اب جب حضور نے شکر ادا کیا تو اللہ نے کہا محبوب وَرَمْضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، اب رمضان تیری امت کا مہینہ ہے کہ آپ نے اس میں میرا شکر ادا کیا ہے، اب میں آپ کی امت کو معراج دیتا ہوں۔ یہ نفل پڑھیں فرضوں کا درجہ ہوگا، فرض پڑھیں 70 کا درجہ ہوگا، ان کی رات بھی عبادت، ان کا دن بھی عبادت، دن کو روزہ رکھے تو عبادت ہے، رات کو قیام کرے تو عبادت ہے، ایک سحری کرے تو عبادت ہے، افطاری کرے تو عبادت ہے، ایک ایک عمل ان کا عبادت ہے۔ یہ حضور کی امت کے عروج کا مہینہ رمضان المبارک آتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے بالتسلسل بڑی عظمتوں کے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ اب میں رمضان رجب پر 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رجب کے کئی عنوانات ہیں جس کو ہمارے علماء اپنے مسائل میں، مساجد میں، جمعہ کے خطبات میں، آپ لوگوں نے یہاں حضرت مفتی صاحب سے سنے ہوں گے، جو جہاں جمعہ پڑھتا ہے، کسی نے حضرت مولانا نعمان عاشق سے سنے ہوں گے، اپنے اپنے علماء سے۔ میں چند عنوان آپ کو اس میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نعمان ابن ثابت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ رجب میں سیدنا علی ابن ابی طالب کی ولادت ہے۔
رجب میں سیدنا حضرت معاویہ کا وصال انتقال ہے، وفات ہے، رجب میں حضور کا معراج ہے، اور رجب میں ہی غزوہ تبوک ہے جس میں صدیق، عمر اور عثمان اور صحابہ نے قربانی کی انتہا کر دی۔ اب یہ ان چار جو 5 عنوان میں نے بتائے، اس پر دو باتیں چھوٹی چھوٹی سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیں کہ یہ مہینہ کیسا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کا مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو امام اعظم کا انتقال ہوا ہے۔ چونکہ ترتیب میں 10 پہلے آتی ہے تو اس لیے میں نے امام صاحب کا ذکر کر دیا۔ امام صاحب کی سیرت پر اس وقت میں گفتگو نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ابو حنیفہ وہ ہے جو بخاری کا بھی دادا ہے علم میں، پر دادا ہے علم میں۔ ابو حنیفہ وہ ہے جس نے براہ راست صحابہ سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ابو حنیفہ وہ ہے جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہے۔ ابو حنیفہ وہ ہے جس سے ابو حنیفہ کے بعد جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہا ہیں، جتنے مجتہدین امت میں آئے ہیں، سب بلا واسطہ یا بالواسطہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے علمی شاگرد ہیں۔ ابو حنیفہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، بہت ساری باتیں ہیں، میں ان ساروں کو چھوڑ کر اگلا عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ، اور پھر ابو حنیفہ کوفے میں تھے، کوفے کو 2-3 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس شہر کو بسایا تھا حضرت عمر نے، سیدنا عمر کے دور میں فتح ہوا اور اس کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت عمر نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، اس دور میں 40,000 آدمی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتا تھا۔ آج آپ میرے خیال ہے کوئی ایسی مسجد اپنے شہر راولپنڈی میں نہیں دکھا سکیں گے۔ ایک مسجد ایسی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کو وہاں پر بھیجا تھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ امت صحابی ہیں، ان صحابہ میں ہیں جو والسابقون الاولون میں شامل ہیں، ان صحابہ میں ہیں جو کم عمری میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ان صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود کا اعزاز اور نام شمار ہوتا ہے کہ جو کسی کی نوکری کرتے ہوئے بکریاں چراتے تھے۔ حضور اور حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، آقا کو پیاس لگی تو حضور نے فرمایا اس بچے سے پوچھو کسی بکری کا دودھ نکالنے کی اجازت دے دے۔ تو ابن مسعود نے ایک جملہ کہا، یہ بکریاں میری نہیں، میں مالک نہیں، میں ملازم ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر دودھ کیسے دوں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، اسلام سے پہلے جس کی دیانتداری کا یہ عالم، علم نبوت کے حاصل کرنے کے بعد کوئی چوڑا کہے ابن مسعود کی ذہانت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، وہ پاگل تو ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل مند اور مسلمان تو خیر میں کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن عقل مند نہیں، شریف آدمی نہیں ہے جس کے کما۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا اسے کہو ایسی بکری دے جو دودھ نہ دیتی ہو، بانجھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بکری پیش کی، حضور نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دودھ نکالا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور دینے کے بعد آقا نے اپنا جھوٹا بچا ہوا ابن مسعود کو دیا۔ انہوں نے جب پیا، اب یہ جملہ سننا، جب جانے لگے عبداللہ ابن مسعود بکری چھوڑ کر پیچھے چل پڑے۔ پوچھا گیا بھئی آپ کہاں؟ فرمایا بکری فیض یاب ہو اور میں محروم ہوں، محمد کریم مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل کر دی۔ اس ابن مسعود کو عمر ابن خطاب نے کہا تھا تیری ضرورت محمد کے مدینے میں مجھے محسوس ہوتی ہے، لیکن کوفے کو میں نے آباد کیا ہے، وہاں علم کی ضرورت ہے، میں تجھے اس لیے وہاں بھیج رہا ہوں تاکہ تیری وجہ سے نبی کا دین صحیح طریقے کے وہاں سے کے لوگوں تک پہنچے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے اپنے دور اقتدار میں اسے دارالحکومت بنایا تھا۔ اب کوفہ کو یہ عجیب نسبتیں ملی، حضرت عمر ابن خطاب نے آباد کیا، عبداللہ ابن مسعود نے علم پھیلایا، سیدنا علی ابن ابی طالب امیر المومنین وہاں رہے، پھر علی کا علم اور ابن مسعود کا علم، امت کے یہ 2 عظیم آدمی ہیں کہ علی ابن ابی طالب خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد بھی ہیں، امام عادل بھی ہیں، قاضی امت بھی ہیں، حضور کے لاڈلے بھی ہیں، اور یہ وہ اکیلا ہے جس نے زمانہ کفر نہیں دیکھا۔ میں بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، باقی جتنے تھے وہ جوانی میں مسلمان ہوئے، کفر کیا نہیں حضرت ابو بکر نے، لیکن زمانہ تو دیکھا ہے۔
لیکن علی وہ ہے جس نے آنکھ کھولی تو حضور کی گود میں کھولی تھی. چھوٹے تھے، کم سن تھے تو ابو طالب نے حضور کے حوالے کر دیے تھے. اور یہ حضرت علی والے 4 بھائی تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی. ہر بھائی سے دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ تھا. یعنی سب سے بڑے طالب تھے، 10 سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے، 10 سال کے بعد جعفر پیدا ہوئے، 10 سال کے بعد علی پیدا ہوئے. بڑے بھائی سے 40 سال چھوٹے تھے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کوفہ کیا تھا؟ حضرت علی کا انتخاب. عمر کا انتخاب. کوفہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود کا علم. کوفہ کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب کا علم. اب ان سب کے علوم کا اگر کوئی مجموعہ بنا ہے تو وہ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے سینے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے امت میں آج تک علم جو پھیلا ہے. یہی وجہ ہے فقہ حنفی کے اعزاز کی کہ ہر امام نے اپنی فقہ اکیلے مدون کی ہے. اور ابو حنیفہ نے بیٹھ کر ایک علمی شورا بنائی تھی جس میں 40 محدث ہوتے تھے، ایک ایک حدیث پر بحث کرتے تھے، دلائل پر گفتگو ہوتی تھی، اور جو نتیجہ نکلتا تھا وہ فقہ حنفی کا حصہ بنتا تھا. یہی وجہ ہے کہ پوری امت کی 2/3 پر اگر عبادات کے طور پر بے شک حنابلہ عرب میں ہیں، بے شک صواف مصر میں ہیں، بے شک کوئی لوگ مالکی اپنے علاقوں میں ہیں، یہاں پر بر صغیر میں حنفی ہیں، لیکن معاملات میں سارے کے سارے ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج ہیں. یہ ابو حنیفہ کی فقہ کو اعزاز ہے. 10 رجب. یہ 4 تاریخیں بیان کرتا ہوں تو میرے خیال کافی ہے. اور کیا دوسری تاریخ ہے سیدنا علی کی ولادت کی، رجب کی 13 تاریخ. کہہ دو رجب کی 13 تاریخ. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے ایک یار ہیں، چلو میں نام ہی لے دیتا ہوں، مفتی صاحب کا، مفتی ناصر صاحب. کل کے ہم لڑتے تو حیات ممات کے مسئلوں پہ ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ صرف موتیں ہی مناتے ہیں. بھی آج فلاں کا یوم وفات ہے، صدیق کا یوم وفات ہے، آج عمر کا یوم وفات ہے، آج عثمان کا یوم وفات ہے، آج حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، آج علی کا یوم وفات ہے. کبھی کسی کی زندگی مان لیا کرو یار. ادھر بحث کرتے ہو، ادھر مانتے نہیں. میں حضرت علی پر عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت اس رجب کے مہینے میں ہے. اس کی تفصیلی واقعات نہیں، اس میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. خلفائے راشدین صدیق، عمر، عثمان، علی، ان خلفائے اربعہ میں ہر خلیفے کی اپنی چند وہ خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں. مثلا پوری امت میں اکیلا ابو بکر ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، باقی سب کی صحابیت نبی کی زبان سے ہے، ابو بکر کی صحابیت خدا کی زبان سے ہے. اب یہ صدیق کا اعزاز ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور اس پر حضرت علی کی ہی ایک روایت نقل کر دیتا ہوں. سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ کیسے صدیق ہیں، تو فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. تفسیر علی 3 جلدوں میں کتاب چھپ چکی ہے اس پر. اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی نے فرمایا والذی جاء بالصدق سے مراد حضور ہیں کہ سچائی لائے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر ہیں جس نے محمد کی نبوت کی تصدیق کی. تو یہ ابو بکر کا اعزاز ہے. امت میں اکیلا عمر ہے جو زمین پہ بولتے تھے، آسمان سے قرآن بن کے آتا تھا. مولانا دین پوری مرحوم کا جملہ ہے، عمر بولے تو قرآن ہے، عمر تولے تو میزان ہے. 17 سے لے کر 32 یا 37 آیات تک مختلف روایتیں ہیں کہ وہ ہیں جو زمین پہ اتری اور عمر بن خطاب کی زبان سے. جو عمر کہتے تھے اللہ وہی قرآن بنا کے بھیج دیتے. میں اس پر ہمارے استاد تھے ڈاکٹر خالد محمود، ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں. صدیق فنا فی الرسول کے مقام پر تھے اور عمر خدا کا انتخاب تھے. حضور نے دعا مانگی تھی نا کہ ان 2 میں سے ایک دے، تو اللہ نے چنا. تو حضور جب کوئی بات ابو بکر سے پوچھتے تھے یہ کام کریں نہ کریں، تو صدیق کا مزاج یہ تھا، میری طرف دیکھنا، وہ یوں دیکھتے تھے رخ یار کو، حضور کے چہرہ عطا کو، نگاہوں سے ٹپکتی ہے، اداؤں سے برستی ہے،
محبت کون کہتا ہے کہ پہچان ہی نہیں جاتی؟ جو ہی نظر پڑتی تو جو آقا چاہتے تھے وہی ابو بکر کہتے تھے۔ ابو بکر نے پوری زندگی اپنی طبیعت کی کوئی بات حضور کے سامنے کہی نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے تھے جو حضور چاہتے تھے۔ میں اس پر ایک بات ایک اور بڑے عالم کی نقل کرتا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی بات نہیں۔ عطاء المنعم شاہ بخاری، عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے بڑے، یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ سب کے احسان کے بدلے دے چکا ہوں، صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا، وہ ابو بکر کا کون سا احسان ہے جس کا بدلہ نبی بھی نہیں دے سکے؟ اگر مال قربان کرنا ہے تو اس سے زیادہ مال تو اور صحابہ بھی لے کے آئے، اگر وطن چھوڑنا ہے تو یہ تو بعد میں ہجرت ہوئی ہے، اس سے پہلے کتنے لوگوں نے 2 3 ہجرتیں کر لی تھی، اگر اولاد کی قربانی ہے تو کتنے لوگوں نے اپنے بچے حضور کے قدموں میں قربان کر دیے تھے، اگر گھر بار چھوڑنا ہے تو وہ سب نے کیا، تو صدیق کی کون سی خوبی تھی؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ ذرا سمجھیں، علماء نے لکھا ہے وہ ایک بات ایسی ہے جو ہر آدمی میں ہے، وہ یہ کہ باپ، بیٹا، بھائی، دوست کتنا گہرا کیوں نہ ہو، جب کوئی بات کرے نا تو آدمی کہتا ہے جی آپ حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سب صحیح ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، یہ جو جملہ ہے نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ جو نا کہ میں یہ کہتا ہوں، زندگی میں صدیق نے کبھی یہ نہیں کہا۔ نہیں سمجھو میری بات، کبھی حضور کے سامنے یوں کہا ہی نہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، بس۔ حتیٰ کہ اس سے بڑا سانحہ اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں کہ جب ابو بکر کی بیٹی پر الزام لگا تھا، جب اللہ نے قرآن بنا کے آسمان سے، بلکہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بقول کہ اللہ وکیل صفائی بن کر عرش سے اتر کر محمد کی عدالت کے کٹہری میں کھڑے ہو کر عائشہ کا وکیل صفائی بنا، اس وقت حضور نے جو پوچھا عمر کیا خیال ہے، کیا کروں، تو عمر نے اپنی رائے پیش کی کہ محبوب اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کی مرضی۔ فرمایا پھر آپ کو حق نہیں، خاموش رہیں، جس نے بھیجا ہے نکالے گا بھی وہی۔ عثمان تم بتاؤ کیا کروں، میری طرف دیکھنا۔ حضرت عثمان نے کہا حضرت میں نے تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے اس جسم پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، جو رب آپ کے اس وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ رب تیرے بستر پہ ناپاک بیوی کیسے آنے دیتا؟ علی کا بھی ایک جواب سنو اور حیران ہو جاؤ گے، لوگوں نے پتہ نہیں علی تمہیں کیا سمجھا کے بتایا ہے۔ حیدر کے جواب سنو۔ حضرت علی سے حضور نے فرمایا علی تم بتاؤ کیا کروں؟ ایک جواب میں نقل کرتا ہوں جو بڑے کام کا ہے۔ کہا حضرت ایک دفعہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو وہ بکریوں کی میگنیاں پڑی ہوئی تھیں، تو اس پر آپ کی جوتی مبارک آ گئی تھی، جوتے کے تلوے پہ، نبی کے قدم پر نہیں، جوتے کے تلوے پہ مینگنی لگی، تو جبریل نے آ کر کہا تھا محبوب جوتا اتار کے صاف کر دیجئے، جو خدا آپ کے جوتے کے تلوے پہ بکری کی گندگی نہیں برداشت کرتا وہ تیرے پاک بسترے پہ ناپاک بھی نہیں کرتا۔ یہ تھا علی کا جواب۔ دشمن نے تمہیں وہ جواب یاد کروایا، وہ چیزیں یاد کرو جو صحابہ میں محبت کی ہیں، بات اور طرف نہ چلی جائے۔ اب جب حضور سے نے ابو بکر سے پوچھا صدیق تو بتا یار کیا کروں، اب یہ اصل سننے کی بات ہے، تو بتا کیا کروں، غور سے سننا، حیران ہو جاؤ گے۔ آپ، میں، ہم سب بہنوں والے، بیٹیوں والے، بچیوں والے، بیویوں والے، گھروں والے لوگ ہیں، میں آپ میں سے کسی کو نشانہ نہیں بناتا، میں کہتا ہوں مثلا اللہ نہ کرے، اللہ سب کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے، میری بیٹی پہ کوئی الزام لگ جائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو مجھ سے آ کر مولانا نعمان حاشر پوچھیں، مجھ سے آ کر حضرت پوچھیں، مجھ سے آ کر اور صاحب مفتی صاحب پوچھیں کہ مولانا ایک گل سنیے کیویں ہے، میرے دل پہ کیا بیتے گی؟ پتہ کیا کہوں گا کہ حضرت آپ کو کہتے ہوئے بھی غیرت نہیں آتی، آپ کو اتنا لحاظ بھی نہیں کہ میں
میری 45 سال سروس ہو گئی ہے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے، قرآن سنت کا باز کرتے، اور آپ مجھ سے میری بیٹی، میری بیوی کو آج تک اس وقت تک شریعت کا پردہ ہے. یہ میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، اس کی بیوی کو شریعت کا پردہ ہے. ہمارے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے سب کا، ہمارے یہاں شریعت کے پردے کا اتنا اہتمام ہے، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میری بیٹی کے متعلق. عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، ادارہ چلاتی ہے، اور آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کتنی باتیں کہوں. اور عائشہ وہ تھی جس کے لیے قرآن نے اتنی وکالت کی ہے. امت کی عورتوں میں سے سب سے 2 ہی عورتیں حافظ ہیں جو حضور کی زندگی میں ہیں، یا سیدہ فاطمہ تھی یا سیدہ عائشہ تھی. اب اتنی بڑی خاتون تھی، تو جب حضور نے پوچھا نا ابو بکر کیا کروں، صدیق کا جملہ سنو، وہی بات کہ اپنی رائے نہیں پیش کی. تو صدیق نے کہا آقا میری تو بیٹی ہے، عائشہ میری تو بیٹی ہے، لیکن اس کے متعلق میرا وہی فیصلہ ہوگا جو آپ کا ہوگا. ورنہ آدمی اتنا سوچ تو سکتا ہے نا کہ حضرت آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کے بچپن کا ساتھی ہوں، میری عائشہ گڑیا کھیلتی تھی، کم سن تھی، چھوٹی عمر میں آپ کے پاس اکیلی یہی تو ہے جو کنواری نبی کے نکاح میں آئی ہے، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ابو بکر نے اپنی رائے نہیں پیش. تو میں عرض کر رہا تھا ہر صحابی کی خصوصیت، ایسے عمر کی اپنی خصوصیت ہے کہ وہ بولتے تھے تو قرآن کی رب کی زبان بولتے تھے. تو حضور جب عمر سے پوچھتے نا ہاں بھائی یہ کام کیسے ہے، تو حضرت عمر میری طرف دیکھنا، یوں نہیں دیکھتے تھے، عمر یوں کرتے تھے، اس کا کنیکشن ادھر جڑتا تھا، دل پہ توجہ کرتے، اور اس کا کنیکشن ادھر جڑتا کہ دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. جب ادھر دیکھتے تو پھر یہ وہ کہتا جو وہ کہتا. پھر عمر جب بولتے تھے تو وہی بولتے تھے جو وہی بنتی تھی. ایسے ہی سیدنا عثمان پوری امت کا منفرد آدمی ہے کہ یہ اعزاز نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ پوری انسانیت میں آدم سے قیامت تک کسی کو ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئی ہو. یہ اکیلے عثمان ہیں جو ذوالنورین بھی بنے ہیں، ذوالحجرتین بھی بنے ہیں، ذوالبشارتین بھی بنے ہیں. اور میں اس پر بھی گفتگو کروں تو شاید بڑی بات ہو جائے گی کہ ذوالنورین کا معنی صرف 2 بیٹیاں نہیں، ذوالنورین سے مراد 2 ہجرتیں بھی ہیں کہ ہجرت نور ہے تو دوہری ہجرت کی ہے. ذوالنورین سے مراد قرآن اور صلاۃ بھی ہے، الصلاۃ نور والقرآن نور. 1 رکعت میں 30 پارے پورا قرآن نماز میں پڑھنا، یہ عثمان ذوالنورین کی خوبی تھے. حضرت عثمان ذوالنورین اس لیے بھی ہیں کہ 2 موقعوں پہ موجود نہیں تھے، حضور نے ان کو موجود قرار دے کے وہی نور کا حصہ عطا کیا جو باقیوں کو دیا. ذوالنورین اس لیے بھی ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ جن موقعوں پر سب سے زیادہ قربانی کی ہے. مدینے کا کنواں خرید کے دیا ہے، جیش العسرہ پہ تہائی لشکر کا سامان دیا ہے. اس لیے یہ اعزاز سوائے عثمان کے کسی کو نہیں ملا. یہ میں نے ساری نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چلو نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، شان امی عائشہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی. نعرہ تکبیر. خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب. اب میں ایک بات صرف حضرت علی کی بتانا چاہتا ہوں. یہ میں نے ترتیب اس لیے رکھی ہے کہ ہمارے دماغ بعض دفعہ بڑے خراب ہوتے ہیں. علی کا تذکرہ آتا جائے تو لوگ کہتے ہیں ایک شیعہ تو متاثر تو نہیں، حالانکہ علی اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے. نہیں 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 نہیں، حصہ نہیں، ہمارا ایمان کل ہے کہ حضور نے روانہ کرتے ہوئے کہا تھا ایمان کل کو کفر کل کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں. ہاں ہمارا ایمان ہے. تو اب سمجھیے، جیسے ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، علی کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلا کم سن ہے
جس نے شعور کی آنکھ ایمان کے ساتھ کھولی ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے اہل ایمان پہ احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے ان مؤمنین سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، ابو عبیدہ ہے، عبد الرحمن ہے، سب ہیں۔ حوصلے سے سننا، علی نے پریشان ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے آخر میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن لوگوں نے ضلال مبین دیکھا ہے ان کے ایمان کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ منافق نے ان پہ فتوے لگانے تھے کہ یہ کیسے مومن ہے، یہ تو کفر کا فلاں دور دیکھا ہے، یہ کیسے مومن ہے تو فلاں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، علی پہ کسی نے الزام نہیں لگایا، اس کے لیے اس کی وکالت کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ نعرہ تکبیر لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان، شجاعت علی، تدبر امیر معاویہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، عظمت آل رسول، آل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی معروف دعوت ہے، اس کو دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ حضور نے اپنے اقربا رشتہ داروں کو سب کو اکٹھا کیا۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے بیچارے آتے ہیں نا تو وہ علاقے کے کچھ دوستوں کو بھی، یہ مثلا تاجروں کی جماعت ہے، ذمہ داروں کی جماعت ہے، دنیا داروں کی جماعت ہے، یا علماء کی جماعت ہے، یا وکلاء کی جماعت ہے، تو وہ اس طبقے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر کھانے کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود بیچارے مسافر ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کھانا کھلانا مقصود اپنی جگہ پر، لیکن ان کو اپنی دعوت سمجھانا مقصود۔ تو حضور نے وہ دعوت ذوالعشیرہ اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت علی کو کہا تیرے ذمے خدمت کا کام ہے، جیسے تبلیغ والے تقسیم کرتے ہیں، میں دعوت دوں گا، تو خدمت کا کام کرنا، دسترخوان بچھانا، کھانا لگانا، کھانا تو نے کھلانا ہے، دعوت میں نے دینی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں حضور کے ساتھ خاندان کا کوئی آدمی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ وہ خصوصیات بتا رہا ہوں جو حضرت علی۔ اب ایک اور بات سمجھیے حضرت علی، علی کہتے ہیں میں پہلا ہوں جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ کیسے؟ یہ بھی سن لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے تھے، وہ بچوں کو پیسے دینے کے لیے، یہ ترغیب ہوتی ہے، ماں باپ دیتے ہیں یار تم دے آؤ تاکہ بچے کا ہاتھ سخاوت والا بنے۔ تو حضرت علی کمسن تھے، حضور نے جب ابتدائی اسلام میں 2 نمازوں کا حکم ہوا تو پڑھنا شروع کی، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے پوری سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا کچھ ہے، لیکن میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیتا، حضور رکوع میں جاتے تو میں رکوع کرتا، حضور سجدے میں جاتے تو میں سجدہ کرتا، حضور تشہد میں بیٹھتے تو میں تشہد پڑھتا۔ امت پہ نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، علی نے سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ حیدر کے ان خصوصیات میں سے علمی 2-3 باتیں خاص علماء جانتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، ان میں سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، ان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان میں ابی ابن کعب الانصاری ہیں، ان میں زید ابن ثابت ہیں، لیکن مکثرین وہ صحابہ جو حضور کے ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور سب سے زیادہ جس نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے خلفائے راشدین میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کہیں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس لیے اس کا جواب دے دوں۔ مفتی محمود بھی بڑے مفتی تھے، مفتی شفیع صاحب بھی بہت بڑے مفتی اعظم تھے۔ مفتی محمود کمال کے زیرک، ذہین، متبر اور مفکر مزاج آدمی تھے، لیکن ان کی صرف 2 کتابیں ہیں اس وقت، فتاوی مفتی محمود اور ان کی تفسیر محمود۔ تفسیر مفتی محمود 3 جلدوں میں ہے، اور مفتی شفیع کی ہزاروں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ تھے تو دونوں مفتی، لیکن ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انتظامی امور، نظام سلطنت، نظام مملکت میں مصروف تھے، ان کو صرف تعلیم و تبلیغ کا میدان ملا، انہوں نے اس میں کام کیا۔ حضرت ابو بکر اقتدار چلاتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں
فتوحات کے دروازے کھولے، حضرت عثمان نے اپنے کام کیے، حضرت علی نے ان سب کے ادوار میں دعوت و تبلیغ اور تعلیم کی اشاعت کا کام کیا۔ اس لیے زیادہ علم علی ابن ابی طالب کی وجہ سے امت تک پہنچا۔ مکثر الروایات صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حضور سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ مولانا بتا رہے تھے امت میں حافظ الحدیث قیامت کے دن صرف سیدنا ابو ہریرہ ہوں گے، لیکن خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ جس نے حدیثیں نقل کی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ خلفائے راشدین میں سب سے بڑے فقیہ اور مجتہد صحابی جو فقہی اجتہاد کیا کرتے تھے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اور آج بھی بڑی عجیب بات ہے، چلو آپ کے سامنے کہتا ہوں، حضور نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا چیف جسٹس، جج اور قاضی علی ہے۔ جب تم کسی بات پہ آپس میں اختلاف کرو، لڑ پڑو، تمہارا جھگڑا ہو جائے، آپس میں فیصلہ نہ ہوتا ہو تو علی کے پاس آیا کرو۔ کس کے پاس؟ سارے بولو، جو علی کو مانتے ہیں وہ تو نام لے، جو نہیں مانتے وہ نہ لیں، کوئی بات نہیں، ان سے لڑائی نہیں۔ کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ اب بڑی عجیب بات سمجھاتا ہوں، میری طرف دیکھیں، علی سے آ کے فیصلہ کروایا کرو۔ ہم لڑ پڑے کہ تراویح 8 پڑھیں یا 20، ہم لڑتے نہیں ہیں، لیکن میں ویسے ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو بھئی خدا کے لیے لڑو نہیں، نبی نے کہا علی کے پاس جانا، تو ہم گئے حضرت علی کے پاس، حضرت آپ فیصلہ کریں، امت لڑے نہ، آپ کو نبی نے امت کا قاضی کہا۔ فرمایا نحن نصلی 5 تراویحات، ہم 5 تراویحیں پڑھتے تھے، اور تراویح 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر ایسے 5 دفعہ کر لیے جائے تو 5 کے 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ علی نے کہا ہم نبی کی سنت تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ اب نبی کے جج کا فیصلہ ہمیں قبول ہے، کسی کو نہیں ہے تو وہ جائے جہاں جاتا ہے۔ بڑا آسان مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ لڑائی ہو گئی، ہاتھ یوں باندھے، کسی نے کہا یوں باندھیں، کسی نے کہا یوں، اختلاف ہو گیا نا۔ ہم اختلاف کو ختم کرنے والے لوگ ہیں، اختلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم حضرت علی کے پاس گئے، آپ امت کے قاضی ہیں، آپ ہی بتاؤ۔ اہل سنت سے بڑھ کر علی کو ماننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت آپ بتائیں کیا کریں؟ حضرت علی نے فرمایا وضع ید الیمنی علی الیسری تحت السرۃ فی الصلاۃ کان من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے نبی کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ خلیفہ راشد ہو، امام عادل ہو، قاضی امت ہو، حیدر کرار ہو، آخری خلیفہ ہو، اس کا آخری عمل ہو اور وہ نبی کا عمل بتائے اور اس کو سنت کہے، ایسی روایت دنیا میں کہیں نہیں جو ابو حنیفہ نے جس کو لے کر قیامت تک کی امت کے لیے بچانے نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، چمن چمن کلی کلی، آج کے علی علی کاری دو، چمن چمن کلی کلی، ابھی بھی آواز نہیں آئی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، تدبر امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ۔ میں نے حضرت امیر معاویہ پر بھی باتیں کہنی ہیں تاکہ کسی کا دماغ خراب نہ ہو، سب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج چلو نکل پڑا ہے موضوع تو یہی صحیح، میرا آج پھر کبھی صحیح۔ آج یہ باتیں سنیں، اس وقت دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں ان سب کے موجد حضرت علی ہیں۔ میں اس پر ایک روایت بیان کرتا ہوں، آپ غور کریں۔ حضور نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، بحث کرنے والے اپنی جگہ کرتے ہیں لیکن جو مشکات میں میں اسی کو بیان کرتا ہوں، بحثوں والی روایتیں اپنے پاس آپ رکھیں۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی کو یہ قبول نہیں ہوتی، کہتے یوں نہیں، اصل یوں تھی، وہ جیسے تھی ٹھیک ہے، لیکن مشکات میں اتنے الفاظ ہیں کہ علم کے شہر حضور ہیں، دروازہ علی۔ سارے بولو کیا مطلب ہے؟ میں جو توجیہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے دائیں بائیں یہ علم کے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو دن رات قرآن سنت پڑھاتے ہیں، یہ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ، نبی کا علم نبی کے زمانے میں جو امت کے پاس آیا وہ قرآن اور سنت ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو قرآن اور انگلش میں بولو، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، بنگالی میں، کون سی زبان میں؟
فرمایا میں اس علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب وہ دروازہ کیا ہے؟ یعنی علی ایک ایسا علم ایجاد کرے گا کہ اس کو پڑھے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ سنت سمجھ آ سکتی ہے، اور اس علم کا نام علم گرامر آپ کی زبان میں ہے، اور ہماری مدارس کی زبان میں علم صرف اور علم نحو ہے، جس کے موجد اول سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی کے علم کے پڑھے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ آ سکتی ہے۔ پہلے علی کے دروازے پہ آؤ تو صرف اور نحو کو پڑھو، پھر نبی کے دروازے پہ جاؤ، تفسیر بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، مسائل بھی پڑھو، فقہ بھی پڑھو۔ اس کو پڑھے بغیر اردو کی کتاب پڑھ کے آپ شیخ التفسیر نہیں پڑھ سکتے، اس کے بغیر، اس کے پڑھے بغیر آپ اردو کے ترجمے وحید الدین کے پڑھ کے شیخ الحدیث نہیں بن سکتے، آپ اردو کی کتابیں پڑھ کے آپ عالم نہیں بن سکتے۔ جب تک علی کا علم نہیں پڑھو گے اس وقت تک نبی کا علم نہیں آ سکتا۔ یہ ہے نبی اس علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس پر ایک دو باتیں اور بھی چلو آ گئی ہیں تو سن لو یار۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک تو مجھے جانا چاہیے۔ کتنا ٹائم ہو گیا بتانا؟ پونا گھنٹہ تقریر کرنی تھی، زیادہ نہیں۔ پونا گھنٹہ ہو تو نہیں کیا؟ لو پچھلے سال دے مردے دفن ہو گئے، حالے تک ادھار لے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں کون کسی کو ادھار دیتا ہے؟ آپ ہم سے ادھار نقد و نقدی سودا ہے۔ پچھلے سال بھی نقد کہہ گیا تھا، اب بھی نقد بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، بات کو سمجھیں۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں، مثلا سائنس، میڈیکل، ڈاکٹری، بڑا علم ہے۔ آج کل ڈاکٹری کی انتہا یہ ہے کہ یا پیشاب چیک کرو، یا اس کا پخانہ چیک کرو، یا خون چیک کرو۔ اس کو چیک اور ٹیسٹ کیے بغیر ڈاکٹر صاحب 10 روپے کی گولی نہیں لکھ سکتا۔ ان کا علم یہی ہے۔ اب علی کا علم دیکھیے، توجہ کریں اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ شاید آج تک میڈیکل یہاں نہیں پہنچا جہاں علی کا علم پہنچا۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، اتفاق ایسا کہ دونوں حاملہ تھیں۔ مرد گھر میں نہیں تھا، عورتیں تھیں۔ اللہ کی قدرت، دونوں کو ایک ہی رات بچہ ہوا، ایک کو بیٹا ہوا، ایک کو بیٹی ہوئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں اپنا جلال پور پیر والا کے، ایک دفعہ اسے پولیس اٹھا کر لے گئی کہ تو بڑا دہشت گرد ہے۔ وہ جیسے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی تیرے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنے ہیں؟ اس سے پوچھا بچوں کے نام بتا، اس نے 2 بچوں کے نام بتائے۔ عمریں بتاؤ، اس نے عمریں ایک جیسی بتائی۔ تو نے کہا جڑوے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میری 2 بیوی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے بھی، ایک ہی مہینے، ایک ہی دن، ایک ہی سال میں پیدا ہوئے؟ کہتے ہاں۔ تو اس نے ان کو، پولیس والوں کو کہا کہ جو اپنے گھر میں اتنا انصاف کرتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ وہ دہشت گردی کرے گا؟ یار میرے گھر میں میرے انصاف کی یہ کیفیت ہے، مجھے تم دہشت گرد بناتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ بچے پیدا ہو گئے۔ اب ایک کو بچہ ہوا، ایک عورت کو بچی ہوئی۔ فطری طور پر جس کا بچہ ہو، مرد کا میلان اس عورت کی طرف ہوتا ہے، طبی طور پر بیٹا جو اس کا ہے تو اس سے محبت زیادہ ہوگی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو دونوں عورتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ وہ کہتی بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے۔ جھگڑا ہو گیا۔ شوہر گھر میں آیا، وہ اختلاف کر رہی ہیں۔ فیصلہ آیا سیدنا علی کے پاس، حضرت عمر کا دور تھا۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے، ایک طرف انتظامیہ ہو، ایک طرف عدلیہ ہو، تو فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے؟ زور سے بولو یار، اتنے تو پاکستان اتنے ہوندہ ہے نا، اتنے تو مان لو۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ حضرت علی کے زمانے سے یہی ہے۔ حکومت صدیق نے کی، جج علی رہے۔ حکومت عمر نے کی، جج علی رہے۔ حکومت عثمان نے کی، جج علی رہے۔ جب علی نے حکومت کی تو پھر اپنے شاگرد شریح کو جج بنایا ہے، پھر فیصلے اس سے کرواتے تھے، خود نہیں۔ اس لیے کہ جو انتظامیہ کا سربراہ ہو وہ اپنا فیصلہ نہیں مسلط کر سکتا، وہ عدالت کے فیصلے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے جو عدالت کرے گی وہی ہوگا۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا مجھے پتہ نہیں، میں لیکن ویسی بات کر رہا ہوں۔ آج ہونا تھا یا کچھ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اچھا چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فیصلہ آ گیا حضرت علی کے پاس۔
حضرت علی نے فرمایا داعیہ تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. صحت مند عورتیں تھیں, گھر کا کام کاج خود کرتی تھی. اب بھی ہمارے دیہاتوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں, آپ لوگ جو دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سارے, تو وہ عورتیں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں, حمل ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, بچہ اٹھا کے گھر آ جاتی ہیں, بچہ جنم دے دیتی ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کا بھی مدد کرتا ہے. اب بھی ایسا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا, بیڈ ریسٹ, ہٹنے دو, چلنے نہ دو, کام نہ کرنے دو, تاکہ بہترین آپریشن ہو اور اچھی خاصی کمائی ہو جائے. حضرت علی کے سامنے وہ دو کیس آیا تو حضرت علی نے فرمایا اچھا. حضرت علی نے فرمایا 2 پیالیاں لے آؤ. پیالیوں کا حجم بھی برابر تھا, وزن بھی برابر تھا. مثلا ایک پیالی میں مثال دیتا ہوں کہ آدھا پاؤ دودھ آتا ہے, تو دوسری پیالی بھی اتنے ہی وزن کی تھی, اتنے ہی حجم کی تھی کہ اس میں بھی آدھا پاؤ دودھ تھا. تو حضرت علی نے فرمایا دونوں عورتوں کو کہو اپنے سینے کا دودھ نکال کے اس میں دے دو. اب اس نے بھی اپنا دودھ نکال کے پیالی بھر دی, اس نے بھی دودھ نکال کے پیالی بھر دی. جب دونوں کا دودھ آیا تو حضرت علی نے ترازو میں رکھ کے جب تولا, ایک دودھ وزنی نکلا, ایک ہلکا نکلا. فرمایا جس کا وزنی ہے بیٹا اس کا ہے, جس کا ہلکا ہے بچے اس کی. آج کی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں 15 صدیاں پہلے محمد کی نبوت کے قدموں میں پڑھنے والے علی ابن ابی طالب کا علم پہنچا ہے. اہل سنت کے علماء کے پاس وہ وراثت موجود ہے علم کی. اس لیے امت میں جتنی فقہ حنفی نے امت کو مسائل سمجھائے ہیں دنیا میں اور کسی نے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو علی ابن ابی طالب کا علم کوفے میں تھا اور ابو حنیفہ نے وہاں سے علم حاصل کیا. علم ریاضی آپ بھی پڑھے ہوں, آج کل اس کو کیا کہتے ہیں جی, میتھ. ہم پرانے دور کے لوگ ہیں, ہم ریاضی سمجھتے ہیں. تو وہ علم ریاضی میں ایک عدد ہوتا ہے, اگر حساب برابر نہ بیٹھے تو اس میں کہتے ہیں ایک فرض کر لو. کیا کر لو؟ فرض کر لو. آپ کو ایک ملا لو تاکہ حساب برابر ہو جائے. 3 آدمیوں نے تجارت کی, نفع میں 17 اونٹ ملے. کتنے بابا جی؟ 17. سن دے پہ ہو؟ 17 آدمی 3 تھے. انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہ 17 اونٹ ہیں, ہم نے تقسیم کرنے ہیں, لیکن تقسیم کی ترتیب یہ ہے کہ ہم 3 آدمی ہیں, ایک کا آدھا حصہ ہے, ایک کا نامہ حصہ ہے, اور ایک کا تیسرا حصہ ہے, ایک کا نامہ حصہ ہے. ایک کا آدھا, ایک کا تیسرا, اور ایک کا نامہ. اونٹ ہیں 17. لیکن اونٹ ایسے تقسیم کریں کہ نہ کوئی کٹے, نہ کوئی بکے, نہ کوئی بچے. کٹے بھی نہ, بکے بھی نہ, بچے بھی نہ. تو 17 اونٹ آدھے جب دو گے تو کتنے بنے گے؟ ہیں؟ یا اونٹ کٹے گا, یا بچے گا, یا بکے گا, کچھ تو ہوگا نا. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا ان 17 کو لین میں کھڑا کرو. اپنے غلام کمبر کو کہا ایک اونٹ بیت المال سے لے آؤ, اس کے ساتھ کھڑا کر دو. میرا اونٹ لاؤ اور کھڑا کر دو. اونٹ کتنے ہو گئے؟ 18. اب علی کا فیصلہ مانو گے تو کامیاب رہو گے. مفتی صاحب آپ کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آدھے کا مالک ہوں. اور میں 18 کے آدھے تم لے جاؤ. کتنے چلے گئے؟ 9. علی کا فیصلہ ماننے میں فائدہ ہوا یا نقصان؟ سارے بولو. آپ کا جی کتنا حصہ ہے؟ تیسرا کہو یار, آدھا تو ادھر دے دیا میں نے. تیسرا حصہ. چلو آج پہلی دفعہ یہ بھی سمجھ. یہ آپ نے وہاں سنانا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں. توجہ کریں او یار, حالے انہوں گلاں سناتے ساڑیاں. توجہ میری طرف جی. تیسرا حصہ ہے تو 18 کی تہائی کتنی بنتی ہے؟ 6 تھی. سارے بولو 6 اونٹ آپ لے جائیں. اگر 17 کی تہائی ہوتی تو 5.25 بنتے. یا اونٹ کٹتا یا بکتا یا بچتا. تو یہ 6 یہ لے گئے, 9 یہ لے گئے, 6 یہ لے گئے, 15. باقی کتنے بچے؟ شریفہ 3 بچے. جو ہی 0 میٹر ہی. یہ مولانا بیچارے بڑے سادے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, مریض آدمی ہیں, اور اللہ سب کے مدارس پر خصوصی کرم فرمائے, اس ادارے کو بھی آباد رکھے, ان کے جامعہ کو بھی. حضرت آپ کا کتنا حصہ؟ انہوں نے کہا جی میں تو بالکل غریب جا سادہ جا بندہ ہوں, ایک مسجد دا مولوی ہوں, میرا نامہ حصہ ہے. فرمایا 18 کا نامہ حصہ آپ لے جائیں. 9 دونی 18, 2 اونٹ یہ لے جائیں.
9 وہ لے گئے، 6 وہ لے گئے، 2 یہ لے گئے، 17 اونٹ تقسیم ہو گئے، فرمایا 18ویں کو پکڑ کے پھر باندھ دو۔ یہ ہے علی کا علم، یہ ہے اقضاء علی، امت کا جج علی، چیف جسٹس علی۔ میری آج کی تو نہیں، کافی پرانی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں علی پور میں، انہوں نے ایک جلسے پہ مجھے دعوت دی 21 رمضان کو عشاء کی تراویح کے بعد۔ میں نے صرف اس روایت پر گفتگو کی کہ علی کے فیصلے، اور 4.5 گھنٹے کی میری وہ تقریر تھی، اور اس میں میں نے 50-60 واقعات اس طرز کے بیان کیے تھے۔ اب تو یہ اس کا میرے خیال 40واں حصہ بھی نہیں بیان کر سکا کہ 2 قصے بیان کیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کی ولادت اس مہینے میں، علی بیان کرو گے تو امت کے لیے معاویہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد علی کو چھوڑ کر سیدنا معاویہ کا نام لوگے تو شرعاً بھی مجرم ہوگے، اس لیے کہ علی والسابقون میں ہیں، اولون میں ہیں، مہاجرین میں ہیں، انصار میں ہیں۔ سیدنا معاویہ والذین اتبعوہم بے احسان کا مصداق ہیں۔ پھر حضرت علی ان مقربین اور ان میں سے ہیں جو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن صحابی ہونے کے ناطے سے کسی صحابی کی طرف اشارتاً کنایتاً ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کو ہم حرام سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں۔ نہ سیدنا علی کے خلاف برداشت ہے، نہ سیدنا معاویہ کے خلاف۔ اب امیر معاویہ پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو دل پر لکھیں اور حوصلے سے لکھیں، چونکہ 22 رجب وفات امیر معاویہ ہے۔ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ، اور دور سے کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بار بار کہلوا رہا ہوں تاکہ اتنا کہو۔ وہ اگلے دن میں ایک دیکھ رہا تھا قلعے بھی، وہ کہندے او مولوی خدا دا نا ہی ہن تا سانو کافر آکھن بس کر، ہن تے ساڈے بچے ساڈے کول پوچھدے نے سانو کیوں کافر آکھدے ہیں۔ آپ نے کی سنا؟ وہ میں نے بھی سنا، میں بڑا حیران رہ گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ حالانکہ ہم کسی کو نہیں کہتے، خدا کی قسم نہیں کہتے۔ ہم کافر کا کفر بتاتے ہیں، کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں۔ کافر کافر بنتا ہے اپنا کفر کرنے کی وجہ سے۔ ایک نے شرک کیا ہے وہ مشرک بنا ہے، بدعت کی ہے وہ بدعتی بنا ہے، جاہل ہے وہ جاہل بنا ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ہم نہیں کسی کو کہتے، ہم تو اس کا وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ایسا کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے۔ اب میں امیر معاویہ پر ایک بات چھوٹی سی کہنا چاہتا ہوں، پوری توجہ۔ حضرت امیر معاویہ کا لوگوں میں تعارف کیا ہے پتہ ہے؟ لوگوں میں معاویہ کون ہے جی؟ وہ جڑے یزید دا پیو سی، ایک تعارف۔ وہ جڑے یزید دا پیو سی وہ معاویہ، لوگ ہل جاتے ہیں۔ دوسرا تعارف، وہ جڑا حضرت علی نال لڑ پیا سی، یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ لیکن میں تعارف کرواتا ہوں، پوری توجہ۔ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان کے بڑے بھائی تھے سیدنا یزید ابن ابی سفیان، یہ بڑے بھائی تھے حضرت معاویہ کے، جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ان کی وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں چیچک کی تکلیف تھی یا کوئی یعنی شہادت کی موت رکوا ہے، موت ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب تشریف لے آئے حضرت ابو سفیان کے پاس۔ ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، سیدہ ام حبیبہ کے والد بزرگوار ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور حضور نے کہا کہ جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، اور جو تمہارا سردار ابو سفیان ہے اس کے گھر میں داخل ہو گیا میں اس کو بھی امان دوں گا۔ توجہ سے بات سمجھو، میں بڑی مختصر سمجھانا چاہتا ہوں، صرف امیر معاویہ کے ایک تعارف سمجھانا چاہتا ہوں۔ معاویہ کون ہیں بات کو سمجھیں، رضی اللہ تعالیٰ سب کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت عمر تشریف لائے حضرت ابو سفیان کے گھر، آ کے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس صحابی کی بات کر رہا ہوں، یزید حضرت معاویہ کے بیٹے کی بات نہیں کر رہا۔ یزید اور حسین کا کوئی جوڑ نہیں، ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔
قیامت کے دن بھی ہم حسین کے پلڑے میں کھڑا ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے اقتدار کے 3 ہی کارنامے ہیں۔ پہلے سال حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، دوسرے سال مکے پہ حملہ، مدینے میں حملہ ہوا، تیسرے سال مکے کے حملے کے دوران اس کو موت آ گئی۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں، جس کو پسند ہوں وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ہم تو قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب میں جو بات سمجھا رہا ہوں، سیدنا یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا۔ میں بار بار نام لے رہا ہوں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر آئے، آ کے حضرت ابو سفیان سے اظہار افسوس کیا، تعزیت کی۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ آپ نے، حضرت ابو بکر نے ان کو وہاں گورنر بنایا تھا، اب وہاں کے حالات کیا ہوں گے یا کیا ترتیب ہوگی، کس کو بنایا جائے گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میرا کام ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا کام۔ تو فرمایا آپ کیا کریں گے؟ میری طرف دیکھنا۔ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ شام کی گورنری کے لیے میرے نزدیک ابو بکر صدیق کے انتخاب کی طرح معاویہ ابن ابی سفیان سے بہتر کوئی آدمی نہیں کہ میں اس کو وہاں کا گورنر بناؤں، اس لیے میں عمر کا انتخاب کر کے اسے گورنر، معاویہ کا بھی انتخاب کر کے ان کو گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے یہ کوئی ہماری ٹھیکیداری ہے کہ خاندانی وراثت ہے کہ پہلے میرا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اب دوسرا میرا بیٹا ہے؟ تو حضرت عمر نے بڑے جلال میں کہا ابو سفیان چپ رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے رب نے چنا ہے، میں معاویہ کو چن رہا ہوں۔ میں یہ سمجھا عمر خدا کا انتخاب ہے اور معاویہ عمر ابن خطاب کا انتخاب ہے۔ بس ایک بات۔ دوسری بات، سیدنا معاویہ کی سیرت پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یوں ہوتا رہتا ہے کہ مرکز میں حکومت کسی کی ہو، صوبے میں کسی کی ہو۔ پچھلے اقتدار میں بھی آپ نے دیکھا مرکز میں کون تھے، پختونخان، کیا خیبر پختونخوان میں کسی صوبائی حکومت کس کی تھی، اب بھی مرکز میں کون ہے، صوبے میں کیا سندھ میں دوسروں کی دوسری حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، کس کی ہے۔ یہ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو بات آپ کو سمجھانی ہے، سیدنا امیر معاویہ گورنر رہے، لیکن پوری گورنری کے دور میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں امیر سیدنا علی کو اپنا امیر نہیں مانتا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں ان کے کسی حکم کو قبول نہیں کرتا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ان کے ساتھ ٹکر لوں گا یا لڑوں گا۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ سیدنا امیر معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں اس طریقے سے آئے ہوں، بلکہ جس وقت رومی کتے نے بھونک مار کے یہ کہا تھا کہ میں علی کے لشکر پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا تھا کتے بھونکنا، اگر علی کی فوج پر تو نے حملہ کیا تو علی کا پہلا سپاہی معاویہ بن ابی سفیان ہوگا جو تیرے مقابلے میں آگے کھڑا ہوگا۔ یہ ہے وہ تفسیر رحماء بینہم کہ اللہ نے ان کو شیر و شکر بنایا تھا۔ اس مہینے کا آخری واقعہ معراج ہے، میرے خیال بس کریں میں ختم کرتا ہوں۔ معراج ہے، کیا ہے بھائی؟ سارے بولو۔ اب میں معراج پہ تقریر شروع کرتا ہوں، وہ تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، یہ تقریر اگلے سال کے لیے ادھار رکھ لیتے ہیں، لیکن اس پر ایک بات کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک تو نماز کا تحفہ ملا۔ کیا ملا جی؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ نماز کا تحفہ ملا، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اس تحفے کو قبول کریں۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب آئے میرے پاس، میں نے ان کو دیا ہدیہ کہ آپ جب اسلام آباد جائیں تو مولانا نعمان حاشر کو پیش کر دینا۔ وہ یہاں لے آئے، ان کو آگے دیا، انہوں نے محبت سے، ادب سے، پیار سے لیا، تو میری عزت کی یا نہیں کی؟ اور اگر یہ وہ لے کے پھینک دیں تو ان کا دل تو جو دکھے گا، تو اصل پریشانی کس کو ہوگی؟ بھیجنے والے کو ہوگی۔ اللہ نے اپنی قربت میں بلا کر اپنے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ اپنی مخلوق اور محمد کی امت کے نام دیا۔ جب امت نماز نہیں پڑھتی تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب یہ نماز نہیں پڑھتی تو ایک طرف تو اپنی آخرت برباد کرتی ہے، دوسری طرف رسول اللہ کی آنکھیں بھی دکھا۔
اس لیے آج وعدہ کرو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں۔ دوسرا کام جو اس مہینے کا بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو آئی تھی شعبان میں، لیکن ہر سال چونکہ فرضیت شعبان میں آ گئی تھی تو رجب المرجب میں حضور ایسا کرتے تھے کہ عاملین زکوٰۃ کو متعین کرتے تھے اور پورے بلاد اسلامیہ میں پھیلاتے تھے، ہر علاقے میں وہ لوگ جاتے تھے اور عاملین جا کے وہاں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جس کی جو حیثیت ہوتی تھی اس کے مال کو سامنے رکھ کے اس کا حساب کر کے اس سے لیتے، لا کر پھر بیت المال میں جمع ہوتا اور شعبان میں وہ زکوٰۃ کو تقسیم کیا جاتا تاکہ رمضان آنے سے پہلے لوگوں تک ان کا حق پہنچ جائے اور حق پہنچنے کے بعد وہ رمضان میں کھا سکیں، وقت گزار سکیں، اپنی غربت سے اپنے ہاتھ دھو کے پاک صاف ہو سکیں۔ یہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ کے نبی نے نظام شروع کیا تھا۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت ہولان ہول ہے، سال کے بعد ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ رجب میں حساب کر کے غریبوں تک پہنچا دیا کرو تاکہ رمضان اچھا ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں چھوٹی سی۔ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، جو لوگ 27 رمضان کو یا 29 رمضان کو حافظ صاحب نے تراویح ختم کی، آپ ہار بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے، کپڑے کا جوڑا بھی لے آئے، مولوی صاحب سوا کے عید تے پالا بھی 29 کو آپ کسی کو کپڑے کا جوڑا دیں، آپ کو کوئی سی کے دے گا؟ لحاظ نہیں آتا، وہ حافظ کے لیے تم نے رکھا ہوتا، شرم نہیں آتا؟ ان قرآن والوں کو اس رجب میں اتنا دو، مدارس کو رجب میں اتنا دو، یہ مدارس اور یہ ادارے شعبان اور یہ رجب اس کی ادائیگی کا مہینہ اتنا ادا کرو کہ رمضان المبارک میں ان کی عبادت میں فرق نہ آئے، ان کی نیکی میں فرق نہ آئے، ان کی تراویح میں فرق نہ آئے، ان کے روزوں میں فرق نہ آئے، ان کو سفر نہ کرنا پڑے، ان کو باہر نہ جانا پڑے، تاکہ رمضان کے بعد اپنے مدارس کے نظام کو درست کر سکیں۔ یہ رجب کا مہینہ اس کام کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے، اس میں اپنے اپنے نظام کو درست کرو۔ کرو گے بھائی؟ اب میں ایک بات اور چھوٹی سی آخر میں کہہ کے تقریر کو ختم آخری پیرے میں لے آیا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ پوری توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ یہ ہمارے بھائی، نام کیا ہے یار آپ کا؟ جاوید صاحب، الحاج جاوید صاحب، انہوں نے کہا میں 50,000 دوں گا، اللہ قبول کرے، آمین کہوں گا۔ صرف ایک حدیث آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں، اس پر غور کریں۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، 4 آوازیں ایسی ہیں کہ جب وہ مومن کی زبان سے نکلتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ 4 اصوات، 4 آوازیں۔ کتنی؟ سب سے پہلی آواز صوت المؤذن، مؤذن کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے، اور جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے پورے علاقے سے عذاب ڈال دو۔ اس لیے ہم نے 3 سپیکر اتار لیے تھے تاکہ تھوڑی سی آواز جائے، باقی اس سے بے عذاب آئے۔ بڑے سمجھدار ہو، آخر اس ملت کے خیر خواہ لوگ جو۔ دوسری آواز، جب اب بھی جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے پورے علاقے سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ دوسری آواز جو حضور نے فرمایا وہ بڑی عجیب ہے، فرمایا صوت المجاہد، کفر کے مقابلے میں جب مجاہد جاتا ہے۔ آج آپ کا مسلمان بھائی جو کشمیر میں پریشانی کے عالم میں ہے، جو جناب چیچنیا میں ہے، کوئی سیریا میں ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہاں جب وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کسی بستی سے گیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہاں رہا ہے سری نگر میں گیا، اگر پنڈی سے کھڑا ہے تو جس بستی میں ہے وہاں سے عذاب ڈال۔ تیسری آواز، پوری توجہ سے، حاجی احرام کے کفن کے کپڑے پہن کر جب کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، کفن کے ٹکڑے پہنے ہوئے ہیں،
لبیک کی صدائیں ہیں. ضیاء القاسمی مرحوم کا ایک جملہ یاد آیا, حضرت نے کیپ بھی اس طرز کی پہنی ہوئی ہے, تو فرمایا جب لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے لبیک تو کہہ رہے ہیں, پہلے 10 ہیں کون؟ مشرک ہیں, مومن ہیں. اپنا تعارف کرا تو آدمی کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ توحید کا قائل ہوں, تجھے یکتا سمجھتا ہوں, تیری وحدانیت میں کسی ولی کو, کسی نبی کو, کسی فقیر کو, کسی پیر کو, کسی امیر کو, کسی مخلوق کو, کسی فرشتے کو, کسی کو شریک نہیں کرتا. تو ہی سب کچھ کا تنہا تنہا اور یکتا مالک ہے. لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے, علی کل شیء قدیر ہے, علیم بذات الصدور ہے. یہ جب وہاں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے سے عذاب ہٹا دو. اب ان علاقوں میں ہماری پابندیاں ہیں, یہ ہماری بد عملی ہیں. آج آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے, آج حج کے راستے ہمارے مسدود ہو گئے, یہ ہماری بد عملی کے نتیجے ہیں. رب سے رو کر معافی مانگو, دعا کرو, اور یہ مصائب ٹلتے صرف صدقات سے, یا دعا سے یا صدقے سے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں, ہماری مصیبتیں ٹال دیں. اور دوسرا ہے اللہ یہ جو کچھ دے رہا ہوں اس کو قبول کر, اس کی برکت سے ہماری مصیبت ٹال دے. چوتھی آواز جس کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے. آج ہم ایک دینی درسگاہ میں بیٹھے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا ہے, ہلکے پھلکے ننھے منھے بچے, رات کے آخری حصے میں جب ہماری گناہوں کی اخیر ہوتی ہے, میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایریے میں بیٹھا ہوں, ہر آدمی تھوڑی سی نظر کرے ہمارے شہروں میں کیا نہیں ہوتا, اور رات کی تنہائیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا. نائٹ کلبوں میں, کلب گھروں میں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں. جب ہمارے گناہوں کی انتہا ہوتی ہے, خدا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس زمین کو الٹا کے اوپر لے جا کے اوندا کر کے ان سے پلٹ کے ان پر میں پتھر برسا دوں. ادھر وہ فیصلہ ہوتا ہے, ادھر رات کے آخری حصے میں مفتی ناصر اٹھتا ہے, ادھر سے مولانا حاشر اٹھتے ہیں, ادھر سے ایک قاری صاحب اٹھتے ہیں, ان ننھے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں جو توتلی زبان والے, سادہ سے لباس والے, چٹائیوں پہ سونے والے, جن کے اوپر سردیوں کا پورا لباس نہیں ہے, گرمیوں میں ان کے پاس پنکھے اور ایئر کنڈیشن نہیں ہے. اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, نیند کا خمار ان پہ باقی ہوتا ہے, اور وہ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے, کوئی قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے, کوئی یاسین والقرآن الحکیم پڑھتا ہے, کوئی یا ایھا المزمل قم اللیل پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں واپس چلے جاؤ, ان بچوں کے قرآن پڑھنے کو دیکھوں یا ان کی بدکاری کو دیکھوں, اس لیے میں ان کے عذاب کو ہٹاتا ہوں کہ انہوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے, ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا ہے. آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم ان کے معامل بنیں گے. بنیں گے بھائی, سارے کے سارے بنیں گے, بھرپور تعاون کریں گے. انہوں نے آپ کو نمونہ پیش کیا ہے کہ میں 50,000 دیتا ہوں, میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا, لیکن کوئی اپنی اس نیکی کو یوں ظاہر کر سکتا ہے کہ میں اپنے حصے سے, اپنی زکوٰۃ سے, اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب سے, اپنے بزرگوں کی صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ کچھ اس درسگاہ کو دوں گا. ارادہ کر لے, جب رب دے تو دے دینا, نہ دے تو نہ دینا. چلو یہ بھی بات ہے, اللہ نہ دے تو بالکل نہ دینا. خدا تمہیں بھوکا رکھے, روٹی نہ دے, رات کو تمہیں بھوکے نیند آئے تو پھر نہ دینا, اور اگر خدا دے تو پھر دے جانا. ہے بھی کوئی نیت کرتا ہے؟ نہیں, یوں یہ نیت نہیں ہے. تو میں بھی ہاتھ کھڑا کروں گا. نیت کا معنی ہے ارادے کا اظہار کرے, میں 5,000 دوں گا, میں 10 دوں گا, میں 50 دوں گا, میں 20 دوں گا. ان سارے چپ ہو گئے. کتنی؟ کھڑے ہو کے نام لکھو, لکھو جی. یہ میں آپ سے بھیک مانگ نہیں رہا, یہ میں نے صرف ترغیباً کہا ہے. یہ نہ کہنا کہ مولوی نے تقریر اس لیے کی ہے کہ چندہ کر رہا ہے. یہ میرے یار نے 50 کیا ہے تو 50 ادھر سے آ گیا, لاکھ ہو گیا نا. دیکھ تیری برکت نال. یا جاوید ہمیں کر رہا تھا نا امید, دیکھ لگ گئی ہے امید. ہاں جی,
عبد القیوم، واہ بھائی واہ. ہاں بیٹے احسن. نعرہ تکبیر. ₹1,00,000 پہ نعرہ لگے گا یار، بڑا قیمتی ہے ₹1,00,000. ہاں ماشاءاللہ. ہاں بیٹے 6,000. شہزاد پیسے کتنے؟ 1,00,000. واہ واہ بارک اللہ فی عمرکم وجہدکم وسعیکم وفی رکوبکم وفلوسکم وخلوصکم. جی ابرار احمد 40. اللہ قبول کرے، آمین کہو بھائی. ذوالقرنین کتنی؟ 1,00,000. سیدھا سادھی ٹوپی ہے، سادہ جب بولنی ہے تو ₹1,00,000. ٹوپی تھی چمک دے بھی پیسے نہیں گئے. ہاں جی ماشاءاللہ. اچھا یار ایسا کرے صرف 10 دوست اپنے نام دے دیں. اے اللہ قیامت کے دن ان 10 کو ان 10 کے ساتھ جنت میں بھیجنا جن کے ساتھ تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں جائیں گے. صرف نام دے دیں بس، اپنے نام لکھوا دیں، ارادے لکھوا دیں. دینا اس وقت جب رب آپ کو دے گا. آپ نے لکھوا دیا ہے، آپ نے جن نے لکھوا دیا ہے وہ قبول ہے. باقی ہاں جی اظہر عباسی کتنی؟ 50,000. مولی صاحب تو بڑے پیسے دینا، تو میں نے اتنے امام نہیں رکھ لیتا. ہاں جی عبد الکریم شاہ. پہلے میں سلام کر یار گیا کوئی پاکستانی جب عبد الکریم تو میں نے لگیا. سوات کے ایک عبد الکریم شاہ ہوتے تھے، پھر وہ آپ کی اسی اسلامی یونیورسٹی میں بھی رہیں. وہ ہمارے ساتھ 7 کا بعد میرے شاہ میں پڑھتے تھے. وہ بھی شاہ تھا، عبد الکریم شاہ اس کا نام تھا. آج مجھے عبد الکریم شاہ مل گیا. جہاں میں کل آپ نے بیان کیا وہاں بھی میں آپ کے لیے آیا تھا. وہاں بھی کل میں نے آپ کا بیان سنا. واہ بھائی واہ جزاک اللہ. اچھا آپ نے کتنے پیسے لکھوائے؟ 50. اس نے کتنے؟ نام کیا ہے؟ سجیل یا شرجیل. اچھا یہاں سب کوئی اقرار ہے، کوئی اظہار ہے، کوئی افتخار ہے، کوئی بے قرار ہے. ہر ایک کا یار ہے. 1,00,000. واہ بھائی جی آپ بولیں. کہاں سے؟ جی کتنے؟ بندے 10 کرنے زیادہ نہیں. واہ. حاشر یا عاشق؟ عاشر حاشر حاشر. یار کمال ہے. عبد الکریم بھی آگیا، نعمان حاشر بھی آگیا. کیا بات ہے. ہم نہیں دیتے، ہمارے یار تو بیٹھے ہیں نا جی. کتنے ہو گئے یار؟ نہ کر 10 ہو گئے ہوں گے. میں کام کرتا ہوں. چلو 3 آدمی اور آ جائیں. کہتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا. زیادہ کھڑے ہو رہے ہو تو پھر میری دیکھ لو گڑبڑ ہو جائے گی. چلو عبد الرحمان کتنی جی؟ پہلے احسان کے لکھو جی. ہاں بیٹے احسان کتنی؟ انشاءاللہ 1,00,000. یہ آپ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمان کا 50,000. ہاں آپ کا نام بیٹے؟ سردار رحیم. ذہیم. یار میں ان پڑھ آدمی ہوں، معاف کرنا. 50,000. ہاں بیٹے کیا؟ مہر فہد کتنی؟ صرف 50,000. ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. آمین. یہ آپ نے ایک بڑھایا، یا واپس کر لو یا ایک آدمی اور دے دو. یہ زیادتی کی ہے نا. میں نے کہا تھا 10 دینا، آپ 11 ہو گئے. ہاں کتنی بیٹے؟ 10. ہاں جمال ہے، کمال ہے. کیا ہے؟ صاحب کا طالب العلم ہے، جمال میں کمال ہے. کتنا بیٹے؟ 50,000. نام کیا ہے؟ عباسی تو ویسے ہی حق بنتا ہے. عباسی نہ دیں گے، کنوں دیں گے؟ نعمان حاشر. اب یہ 12 ہو گیا؟ نہیں یار 13 ہو گیا. یہ اندازہ کرے حالانکہ لکھ وہ رہا تھا. اب یہ بیٹھ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
چلو 2 دوست اور آ جائیں، جتنے آ جائیں، بے شک 5,000 10,000 والے آ جائیں تاکہ ثواب مل جائے، یا ایسا کریں کھلا تھوڑا سا دے دیں، ثواب مل جائے گا، ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق۔ میں بھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ مولوی کے پاس ہوتے ہیں پیسے، ایسی بات نہیں کہ مولوی کے پاس نہیں ہوتے، دیکھو کتنے لوگ یہیں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے دیے مجھے، یہ میری طرف سے، چل یار 1,000 روپے لیں گے، کوئی بات نہیں، چلو آؤ درود شریف پڑھیں جی، دعا مانگتے ہیں، جس نے دینے ہیں بے شک دے دے، نہیں دینے تو کوئی جبر نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو ترغیباً کہا ہے، وہ دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے، اللہ عزت دے، اللہ قبول کرے، اس نیت سے دیں اللہ سب کی بیماریاں دور کریں، اس نیت سے دیں اللہ سب کی آفتیں ختم کریں، اس نیت سے دیں اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دیں، اس نیت سے دیں اللہ قیامت کے دن ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیں، ماشاءاللہ جی۔ ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے باپ دادے آبا و اجداد بڑے بزرگ جتنے فوت ہو گئے سب کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ او یار کوئی کتاب اچھی بیٹھی ہیں کہنا، کوئی فارغ ہے، ہاں کیوں؟ یہ کیلنڈر ہے حضور کی سیرت پر، اس میں حضور کی 63 سالہ زندگی، آپ کے ازواج، آپ کا خاندان، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کے خلفائے راشدین، کاتبان وحی، دربار رسالت کے سفیر، 27 جنگوں میں شرکت، 63 سالہ زندگی کا نچوڑ اس کتاب میں ایک ہی صفحے میں نے محنت کی ہے، یہ باہر سے آپ کو ملے گا۔ ہاں ہمارا ایک عزیز گلستان جو مولانا کے ساتھ، ان کا ایک شاگرد بھی ہے، وہ ایک حادثے میں مولانا کے ساتھ تھا، سفر میں مری کی طرف حادثہ ہوا تھا گاڑی کا، اس میں وہ شدید بیمار ہے اور بہت نیک صالح بچہ ہے، میں ذاتی طور پر بھی اس کو جانتا ہوں، حضرت کے مدرسے کا سب سے زیادہ دست راست، وہ بیمار ہے، اس کے لیے سب درد دل سے اللہ سے رو کر آج مانگیں کہ اللہ اس محفل کی برکت سے اس کو صحت اور شفا عطا کر دے۔ یہ ایک خط ہے حضور کا جنات کے نام، جس گھر میں ہو اللہ اس گھر کے جن جادو کے اثرات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ میری 2 کتابیں ہیں، ایک حضور کی سیرت پر تذکرہ محبوب کبریا، اور یہ ایک میرے برطانیہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے خطبات برطانیہ، یہ بھی باہر سے ملے گی، وہاں سے پڑھے لکھے دوست لے لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واولادنا من النار، یا ذا الجود والکرم، یا ذا المن والاحسان، یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ جو ہم نے کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاونین کو، متعلقین کو اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو، ہمارے تمام دینی مدارس کو، ہمارے حضرت کے مدرسے کو، اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہم لوگ دیہاتوں کے بسنے والے ہیں، اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرما۔ دین دنیا کی ہر خیر اور بھلائی جو حضور نے اس امت کے لیے مانگی ہمیں نصیب کر، ہر شر اور برائی جس سے آقا نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب کی ادا والی زندگی عطا فرما۔ مہر کر، قہر نہ کر، چھوڑ دے، پکڑ نہ کر، بخش دے، حساب نہ لے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، پیغمبر کی روتی ہوئی رات کی دعاؤں کو دیکھ۔ اے اللہ حضور کی اجڑی ہوئی امت پر کرم فرما دے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹی بڑی تعداد میں آئی ہوئی ہیں، جن بچوں نے ختم کیا ہے، اے اللہ ان سب کے نصیب اچھے بنا، اے اللہ ان کے مقدر اچھے بنا، اے اللہ ان کے جوڑ اچھے بنا، اے اللہ ان کے والدین کو اس کی بہتر جزا عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ان کو علم نافع، علم دین عطا فرما، قرآن و سنت کا دیوانہ گرویدہ بنا۔ حضرت مفتی صاحب کے والد صاحب کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما، ان کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ ان کے حضرت کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ماں کا سایہ دیر تک سلامت فرما، صحت کے ساتھ سلامت فرما، عافیت کے ساتھ سلامت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بچے گلستان کو صحت تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما،
مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. عرش والا بڑے بڑے نبی تیرے دروازے پہ روتے تھے. عرش والا تو سب کی سنتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہماری اس دعا کو بھی قبول کر. اے اللہ انہوں نے جیسے تجھ سے مانگا ہم تو اس کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں مانگنے کا طریقہ آتا, لیکن نقل تو وہی ہے. اللہ اس کو اصل فرما دے. اے اللہ اس دعا کو قبول فرما دے. حضرت کے مدرسے بھی اتوار کو ختم بخاری ہے, صبح 8-9 بجے شروع ہوگا, ظہر سے پہلے پروگرام مکمل ہوگا. اس میں سب دوست تشریف لائیں گے. اللہ اسی ادارے کو بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما, ہم سب کے حال پر کرم فرما. اے الہ العالمین جو مانگا ہے دے دے, جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما. چہرے سیاہ ہیں دھو ڈال, گناہوں کی گٹھنی ہیں اتار دے. اے اللہ در در پہ دھکے کھا رہے اپنے دروازے کا محتاج بنا, غیروں کے احتیاجی سے محفوظ فرما. ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ عالم اسلام کو باہمی اتحاد اتفاق عطا فرما, باہمی جوڑ عطا فرما, محبت عطا فرما. اے اللہ ہم نے سبری دنیا کے یہ جتنے انتہائی معذرت کے ساتھ لیڈر ہیں, پلیڈر ہیں, سیاستدان ہیں, سب کو آزما لیا ہے اور سب کے ظلم جھیل لیے ہیں. عرش والا اب تو قرآن والے لوگ عطا فرما دے, اب تو ایمان والے لوگ عطا فرما دے, اب تو ہدایت والے لوگ عطا فرما دے, اب تو صحابہ اہل بیت کی محبت والے لوگ عطا فرما دے, اب تو ختم نبوت کے تحفظ والے لوگ عطا فرما دے, اب تو دین اسلام کے احیاء والے لوگ نصیب فرما دے. اے اللہ ان سب کو ایک بنا دے, ان سب کو نیک بنا دے, آپس میں پیار عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا دین دین محبت ہے, ہم سب کو محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارا دین اسلام ہے, ہم سب کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمارا ایمان کامل ہے, ہم سب کو امان نصیب فرما. تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتہ. میں نے نماز عشاء کی پڑھی ہوئی ہے.